السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول بائی منال مہر۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ریڈر سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے تو اتنی لیٹ ایپی دینے پر مجھے خود ہی شرم آ رہی ہے، کیا ہی بتاؤں۔ آج کل مجھے نیند ہی بہت آ رہی ہے، مطلب میں تھوڑا سا فری ہوتی ہوں تو بس موسٹلی میں رات کے ٹائم ہی فری ہوتی ہوں اور فوراً ہی جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے۔ رسپانس کا میں شکوہ نہیں کر سکتی کیونکہ ساری غلطی ہی یہاں میری ہے۔ اگر میں ڈیلی ایپیسوڈ دوں گی تبھی جو ہے ریڈرز کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو وہ جو ہے رسپانس اچھا دیں گے۔ تو اس معاملے میں، رسپانس کے معاملے میں آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کروں کیونکہ ساری کی ساری غلطی میری ہے۔ تو سب سے پہلے معذرت قبول کیجیے گا، پھر کیجیے گا، بس اب ریکارڈنگ میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور آج فرائیڈے ہے تو فرائیڈے کو تھوڑا سا ریکارڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو بس جیسے تیسے ٹائم مل گیا تو میں اب ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں۔ اب یہ ریکارڈنگ جلدی سے ہو جائے تاکہ کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ تو آئیے، اور ہاں مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ سٹارٹنگ سے 10 سے 100 ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر دیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ ناول ختم ہوگا میں سٹارٹنگ والی ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دوں گی۔ تو ابھی جو ہے فی الحال نیو ایپیسوڈ پہ ہی میرا جو ہے پورا مطلب فوکس ہے کہ ان کو ہی مطلب میں ریکارڈ کر لوں تو بہت ہے۔ ریکارڈنگ کا ٹائم نہیں مجھے ملتا، میں لکھ لیتی ہوں لیکن مجھ سے ریکارڈ نہیں ہو پاتا۔ رات کو بھی میری پوری ایک اسٹڈی تھی، بس ریکارڈنگ کا مسئلہ تھا۔ تو اب بھی میں فری ہوئی ہوں تو فوراً ہی ریکارڈنگ میں نے سٹارٹ کر دی ہے۔ تو آئیے، آج کی قصہ ہے قصہ نمبر 121 کا پارٹ 1۔ ایک ہفتے بعد حاشر دستگیر کی طرف سے افندی فیملی کو مثبت جواب بھجوا دیا گیا تھا۔ شاہویر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی اینجل کو منا لے گا۔ کیا واقعی اتنا آسان تھا؟ کیا واقعی فرشتے اسے معاف کر دے گی؟ اب یہ تو آنے والے وقت نے بتانا تھا۔ نکاح مہندی سے ایک دن پہلے ہونا تھا۔ شاہویر کے ساتھ عروج کی رخصتی بھی ساتھ ہی ہونا تھی۔ افندی ہاؤس کے ساتھ ساتھ دستگیر حویلی اور لاشاری حویلی میں بھی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ شاہویر نے ہر چیز میں جلدی کا شور مچایا تھا۔ اس کی جلد بازیوں کی وجہ سے کارڈ چھپ کر بھی آ چکے تھے۔ شاہمیر، ایسا کر، جہانگیر انکل کو کارڈ تو دے آنا، میں نے اور بھی بہت جگہوں پر کارڈ پہنچانے ہیں۔ ویر مصروف سے انداز میں بولا۔ میں نہیں جا رہا۔ اتنے دنوں سے اگر وہ طوفان مل آفس نہیں ہے، ہر طرف سکون ہی سکون ہے، اب تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں بذات خود جا کر اس سے مغز ماری کروں۔ میر عنزا کا ذکر کرتا ہوا بولا، جو کافی ٹائم سے آفس نہیں آ رہی تھی۔ اتنی بری بھی نہیں ہے، اچھی لڑکی ہے، تو خواہ بے چاری سے چڑھتا ہے۔ ویر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، اچھی لڑکی ہے، آندھی طوفان، میر منہ بناتا ہوا بولا۔ چل اب زیادہ نخرے نہ دکھا اور کارڈ جہانگیر انکل کے گھر بھجوا دینا۔ شاہویر کا لہجہ ہی اپنی شادی کی بات کرتے خوشباش سا ہو گیا تھا۔ آخر اس کی اینجل اسے ملنے والی تھی۔ من چاہا ہمسفر ملنا بھی خوش نصیبی ہوتی ہے، اور شاہویر افندی کو اتنی مسافت کے بعد اس کی اینجل ملنے والی تھی۔ اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ دے آؤں گا بے صبرے انسان، میر لہجے کو خوشگوار بناتا ہوا بولا۔ شاہویر کے وہاں سے جاتے ہی اس کے چہرے پر چھائی مصنوعی مسکراہٹ منٹوں میں غائب ہوتی چلی گئی۔ جتنا بھی وہ خود کو سمجھا لیتا، مگر دل کے معاملوں میں اکثر انسان خود کو بے بس پاتا ہے، ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ سب کے سامنے خود کو حشاش بشاش ظاہر کرنے والا شاہمیر افندی تنہائی میں اپنے ادھورے عشق پر آنسو بہاتا تھا۔
آج کل دل کی حالت اتنی خراب تھی، وجہ فرشتے حاشر دستگیر کی شادی، اس کا کسی اور کی زندگی میں شامل ہونا تھا۔ واقعی یہ ادھوری یک طرفہ محبت انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس نے پانی سے بھرا جگ سوئی ہوئی حریم کے چہرے پر پھینکا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس اچانک افتاد پر وہ بچکا کر رہ گئی۔ آفی، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کون اٹھاتا ہے؟ ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی خفگی سے بولی۔ اچھا، اگر ایسا ہو جاتا تو میری زندگی میں سکون آ جاتا، مگر تم ڈیڈ ہڈی ہو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ حریم کے چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ وہ لب کاٹتی چہرہ جھکا گئی۔ مجال تھی اگر کبھی وہ بندہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتا۔ عفان لشاری کا پسندیدہ کام تھا حریم کا دل جلانا، اس پر طنز کے تیر پھینکنا، جسے وہ شوق سے انجام دیتا تھا۔ اب اگر اٹھ گئی ہو تو مراقبے سے باہر آ جائیے میڈم صاحبہ۔ وہ اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر طنزیہ بولا۔ حریم بجھے چہرے کے ساتھ بستر سے اتری۔ اگلے 5 منٹوں میں تم فریش ہو کر مجھے لاؤنج میں ملو، ورنہ ناشتہ نہیں ملے گا۔ وہ اسے دھمکاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جلاد کہیں کے، یہ کیا بات ہوئی ناشتہ نہیں ملے گا؟ وہ اس کی نقل اتارتی کپڑے نکالتی فوراً واش روم کی جانب بڑھی۔ پھر واقعی وہ اس کے کہے کے مطابق 5 منٹ کے اندر اندر لاؤنج میں موجود تھی۔ شمائلہ آپا، آج سے آپ اسے کھانا بنانا سکھائیں گی، وہ بھی 20 دنوں کے اندر اندر۔ آج سے کچن کا ہر کام یہ کرے گی، آپ صرف اسے گائیڈ کریں گی۔ اگر یہ چون چراں کرے تو مجھے بتا دینا۔ وہ حریم کو یکسر نظر انداز کرتا ان سے مخاطب تھا۔ حریم نے منہ بنایا تھا۔ کچن کے کام سے ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ ابھی اس کا زخم کچھ ہی صحیح ہوا تھا کہ اس کے شوہر کو اسے کھانا سکھانے کی پڑ گئی تھی۔ آفی، ابھی میرے ہاتھ میں درد ہے، بعد میں سیکھ لوں گی۔ وہ عفان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوئی بولی۔ بالکل ٹھیک ہے تمہارا ہاتھ، زیادہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ اور ہاں، میری نظر تم پر ہے، آج کا ناشتہ تم ہی بناؤ گی۔ شمائلہ آپا صرف تمہاری مدد کریں گی، ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں واپس بھجوا دوں گا۔ عفان جاتے جاتے مڑتا اسے دھمکانا نہیں بھولا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی سی بات پر بھی کوئی بیوی کو چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے؟ حریم منمنا کر رہ گئی۔ زبان کم اور ہاتھ زیادہ چلاؤ، وہ لاؤنج سے نکلتے نکلتے بولا۔ حریم منہ بناتی کچن میں داخل ہوئی۔ جو بھی تھا اب ناشتہ اسے ہی بنانا تھا۔ ڈیڈ پلیز، اٹس آ ریکویسٹ، پلیز مجھے جانے دیں، میں مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ انزا پچھلے 1 ہفتے سے جہانگیر صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب سے میر اور فرشتے کی شادی کی خبر گردش کر رہی تھی، اس کا سانس تو ویسے ہی سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ وہ پاکستان سے جانا چاہتی تھی۔ انزا، تم جانتی ہو میں تمہیں اکیلے واپس جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اور میں واپس ہرگز نہیں جاؤں گا۔ میں اب اپنے چند گنے چنے سال اپنے ملک میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں، تمہیں پاکستان میں رہنے سے کیا مسئلہ ہے؟ کل تک تو تمہیں پاکستان کی ہر چیز پسند آ رہی تھی،
یہ چند دنوں میں ایسا کیا ہوا جو تم پر واپس جانے کا بوجھ سوار ہو گیا؟ جہانگیر صاحب اس کے واپس جانے کی رٹ پر جھنجھلا سے گئے تھے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک آپ کی بیٹی کو راس نہیں آیا۔ پلیز مجھے واپس جانے دیں، میرا دم گھٹتا ہے اب یہاں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کو بے تاب تھے، مگر اس نے ان آنسوؤں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک رہا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا تھا کہ کاش وہ یہاں آتی نہ، اور نہ ہی وہ اس محبت جیسے عذاب میں مبتلا ہوتی۔ اس کے لیے یہ یک طرفہ محبت ایک عذاب ہی تھا جو مسلسل اس کے اعصابوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی اور یہاں کی ساری یادیں یہیں چھوڑ جائے گی، خاص طور پر شاہ میر افندی سے جڑی ہر یاد۔ مگر اسے کہاں اندازہ تھا کہ جگہ بدلنے سے یادیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ یک طرفہ محبت کسی دیمک کی طرح آپ کے وجود کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اور جب تک آپ کے وجود کو کھوکھلا نہ کر دے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انزا نور بھی اسی یک طرفہ محبت کا شکار ہو چکی تھی، اور اس ستمگر کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی خاطر قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ اس کی ذات اندر ہی اندر گل رہی تھی۔ لاابالی سی انزا نور کو کہاں اندازہ تھا کہ پاکستان آ کر اسے عشق جیسا روگ چمٹ جائے گا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو انزا، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر۔ اتنے سالوں سے ہم ایک غیر ملک میں رہ رہے ہیں، مگر کیا اب تم میری خواہش پر بقیہ زندگی یہاں نہیں گزار سکتی؟ میں مانتا ہوں تمہیں یہاں سیٹل ہونے میں وقت لگ رہا ہے، مگر مجھے یقین ہے تم کچھ ہی وقتوں میں یہاں کمفرٹیبل محسوس کرو گی۔ جہانگیر صاحب اس کے دل کی حالت سمجھے بغیر بولے۔ انزا سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اپنے ڈیڈ کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ السلام علیکم کیسے ہیں جہانگیر انکل؟ وہ مزید سلسلہ کلام جوڑتے جب شاہ میر افندی کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی۔ انزا کی اس کی طرف پیٹھ تھی، مگر وہ لاکھوں میں بھی اس کی آواز پہچان سکتی تھی۔ اتنا وقت ہو گیا تھا وہ اس سے ملی تک نہیں تھی۔ وہ اس کی یادوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی، وہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام میر، واٹ اے سرپرائز! میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جہانگیر صاحب میر کی طرف بڑھتے اس سے بغل گیر ہوئے۔ انزا تو وہیں کھڑی پتھر کی ہو چکی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ بے بس ہو چکی تھی۔ دل اس کی ایک جھلک دیکھنے کو مچل رہا تھا، مگر وہ خود کو ڈپٹتی وہیں کھڑی رہی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، شاہ میر مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ ایک کھوکھلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہمہ کھلی ہوئی تھی۔ کیسے آنا ہوا ینگ مین؟ وہ بھرپور مسکراہٹ سے بولے۔ یہ شادی کا کارڈ دینے آیا تھا آپ کو۔ آپ کو ضرور آنا ہے، پرسنلی آپ کو دینے آیا ہوں۔ لازمی آئیے گا، اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ شاہ میر کی بات پر انزا کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اس کی شادی کی بات سن کر اس کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ کب سے رکے ہوئے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر عارض پر بکھرتے چلے گئے۔ بہت مبارک ہو شاہ میر، مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ جہانگیر صاحب بیٹی کی حالت سے انجان اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ شکریہ انکل۔ وہ ایک نظر مجسمے کی طرح رخ موڑے کھڑی انزا کو دیکھ کر بولا۔
اسے حیرانی ہوئی تھی کہ آج وہ طوفان مل اتنی خاموش کیوں تھی۔ اونزا مزید وہاں رکتی تو شاید بکھرتی چلی جاتی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں گم ہوئی۔ اسے کیا ہوا؟ میر اسے آندھی طوفان کی طرح وہاں سے جاتا دیکھ کر حیران سا بولا۔ کچھ نہیں، اس پر واپس جانے کا بھوت سوار ہوا ہے۔ کہہ رہی ہے یہاں دل نہیں لگ رہا، مگر میں اسے اکیلے تھوڑی نہ جانے دے سکتا ہوں۔ میری اکلوتی بیٹی ہے، سمجھتی ہی نہیں ہے، پاگل ہے بالکل۔ جہانگیر صاحب افسوس سے بول رہے تھے۔ میر کیا کہتا، وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ تم چھوڑو اس بات کو، اب تمہارے ساتھ ساتھ ویر کی بھی شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ عفان تو تم دونوں سے فاسٹ نکلا، شادی کر کے اسلام آباد جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہے تھے، مگر میر مسکرا بھی نہ سکا۔ انکل، شادی میری نہیں بلکہ ویر اور فرشتے کی ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا۔ اوہ، خیر، ویر کو میری طرف سے مبارکباد دے دینا۔ وہ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر کچھ بھی نہ پوچھ سکے۔ جی ضرور، مگر آپ کو ہر فنکشن اٹینڈ کرنا ہے۔ وہ ان سے بغلگیر ہوتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ضرور، جہانگیر صاحب مسکرا کر حامی بھر گئے۔ میر آنکھوں پر سن گلاسز چڑھاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اونزا نور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے وہاں سے نکلتی کمرے میں بند ہوئی۔ کیوں شاہ میر افندی، کیوں بار بار میرے راستے میں آ رہے ہو؟ جتنا میں تم سے دور بھاگ رہی ہوں، اتنا تم کہیں نہ کہیں سے میرے سامنے آ جاتے ہو۔ وہ اپنی ہتھیلیوں پر جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ شاید وہ لکیر تراش کر رہی تھی جو اس کے اور شاہ میر کے راستے ایک کر دیتی۔ میں نہیں چاہتی تمہیں فرشتے کے ساتھ دیکھ کر میرے دل سے کوئی آہ نکلے۔ میں چاہتی ہوں تم اور فرشتے ہمیشہ خوش رہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو۔ کہاں فرشتے دستگیر اور کہاں اونزا نور۔ جب سے تمہاری آنکھوں میں فرشتے کا عکس دیکھا ہے، میرے دل سے قطرہ قطرہ خون رس رہا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتی سسکنے لگی تھی۔ دل اسے اور فرشتے کو ایک ساتھ سوچ کر ہی کر لانے لگا تھا۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اب اس پر صرف فرشتے کا حق ہوگا۔ ابھی سے اس کی یہ حالت تھی، جب واقعی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی، شاید وہ ویسے ہی مر جاتی۔ میر، تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی رو رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے وہ ٹیکسی کی جانب بڑھی۔ افندی انڈسٹریز چلو، وہ کروفر سے بولتی پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی یہاں کی پل پل کی خبروں سے آگاہ ہوتی رہی تھی۔ بہت نچا لیا میرے بیٹے کو اپنے اشاروں پر، دانین یزدان افندی۔ مزید اب تمہیں میرے بیٹے کی زندگی کنٹرول کرنے نہیں دوں گی۔ ورتا اپنے موبائل پر الہام اور دانین کی تصویر دیکھ کر بولی۔ یہ حالیہ گزری عفان اور حریم کی شادی کی تصویر تھی، جس میں الہام جھک کر دانین کا ماتھا چوم رہا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے دانین افندی، کیونکہ تم اس انسان کی بیٹی ہو جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ میری بربادی کی وجہ ہے وہ یزدان افندی۔ وہ آنکھوں میں نفرت سموئے دانین کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ زیادہ غصہ اسے اس بات کا تھا کہ الہام سکندر دانین افندی کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کے خلاف بات تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسے واپس آنے پر مجبور کیا تھا الہام کی دانین افندی سے بے پناہ محبت نے۔ وہ تو دانین کی بربادی کے انتظار میں تھی،
یہاں اس کا اپنا بیٹا اس کے پیچھے دیوانہ ہو چکا تھا۔ میں اتنی آسانی سے افندیس کو بخش دوں یہ مجھے قبول نہیں۔ میں جب تک افندیس کا چین سکون نہ چھین لوں میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے بیٹے کی خوشیاں چھیننی پڑے یا اس کے چہرے کی مسکراہٹ نوچنی پڑے، میں نوچ کر رہوں گی۔ وہ مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے یزدان افندی کو تباہ کرنے کے خیالات بن رہی تھی۔ دانین افندی وہ سونے کی چڑیا ہے جس میں سارے افندی خاندان کی جان قید ہے، بس اس چڑیا کو توڑنا مڑوڑنا ہے، باقی سب خود بخود ہو جائے گا۔ وہ تنفر سے سوچتی ہوئی بولی۔ مزید 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اس کی ٹیکسی افندی انڈسٹریز کے آگے جا کر رکی۔ وہ ٹیکسی سے اترتی اندر کی جانب بڑھی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ پراسرار سا مسکرائی۔ میم آپ ایسے اندر نہیں جا سکتی، کیا آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟ وہ اسے ٹھہرنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ یزدان افندی کو بتاؤ الہام سکندر کی ماں اس سے ملنا چاہتی ہے، کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ پرسوچ نظروں سے بولی۔ جانتی جو تھی کہ وہ مائرہ کے وہم میں اسے فوراً بلا لے گا، اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ سر الہام سکندر کی مدر آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف سے واقعی یزدان کو یہی لگا کہ مائرہ اور زید ہوں گے، اس لیے اس نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اکڑ کر چلتی یزدان کے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے کیبن کا دروازہ کھول کر قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ یزدان نے نظریں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ تو وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ وہ اسے ہرگز یہاں تصور نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو پاکستان تھی ہی نہیں، پھر یہاں کیسے؟ اگر وہ پاکستان آ بھی گئی تھی تو یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ یزدان اسے اپنے آفس میں دیکھ کر غصے سے دہاڑا۔ کیسے ہو یزدان افندی؟ وہ کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتی ہوئی بولی۔ تم نکلو میرے آفس سے، یہ نہ ہو کہ تمہیں ذلیل کر کے نکالنا پڑے۔ یزدان کا غصہ اسے دیکھ کر سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔ جی مجھے بھی تمہاری شکل دیکھنے کا شوق نہیں، جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی ہو اس سے کئی زیادہ میں تم افندیوں سے کرتی ہوں۔ وردہ آنکھوں میں نفرت سموئے بولی۔ پھر کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ نکلو یہاں سے، وہ غصے سے باہر نکل جانے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کچھ بہت خاص بتانے آئی ہوں، وہ پراسرار سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے تمہاری باتوں میں اور تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ یزدان سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ مجھ میں انٹرسٹ نہیں مگر میرے بیٹے میں تو خاصا انٹرسٹ ہے۔ تمہاری بیٹی بالکل اپنی ماں کی طرح تیز ترار ہے، تبھی تو میرے بیٹے کو پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ میرو کے ساتھ ساتھ دانین کو بھی اپنی باتوں کی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ منہ سنبھال کر بات کرو، میری بیٹی اور میری بیوی کا نام مت لو۔ مزید میرو اور دانین کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ ابھی کے ابھی تمہیں دھکے دے کر نکالوں گا۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے سر پر سوار ہوتا دہاڑا۔ چچ اپنی بیوی اور بیٹی کے نام پر ہی تم آگ بگولا ہونے لگے ہو۔ سوچو جب تمہاری بیٹی تمہاری نظروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگی تب کیا بنے گا؟
تمہاری تو جان ہی نکل جائے گی، آخر اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ استہزائیہ نظروں سے مسکرا کر بولی، بکواس بند کرو، میری دانین کا یہاں کیا ذکر؟ نہ ہی وہ تمہیں جانتی ہے اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ تم جیسی عورت کو جانے۔ یزدان اس کی بات پر ایک پل کے لیے دہلا تھا، مگر دوسرے ہی پل وہ سنبھل کر غصے سے بولا، دانین مجھے جانے گی، آخر اتنا گہرا تعلق جڑ چکا ہے میرا تمہاری بیٹی سے۔ بھول گئے دانین اب میرے الہام کی منکوحہ ہے، میرے بیٹے کی امانت۔ وہ اسے تپانے والے انداز میں بولی، میری بیٹی کا رشتہ اگر ہے تو صرف الہام سکندر سے، تم جیسی دوگلی عورت سے نہیں۔ جو عورت اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ مخلص نہ ہو سکی، اس کی کیا عزت ہوگی ان کی نظروں میں؟ یزدان طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتا اسے جلانے والے انداز میں بولا، یہ تو تمہاری بھول ہے کہ میرا بیٹا میری نہیں سنے گا۔ مجھے اس سیز سے کوئی غرض نہیں، میرے لیے میرا بیٹا ہی کافی ہے، جس کی زندگی میں میری بہت اہمیت ہے۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ یہاں میرے ہی کہنے پر آیا تھا۔ اس کی باتوں پر یزدان کو بے چینی سی ہونے لگی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ اپنی گردن کی بیک سائیڈ مسلتا بے چینی سے بولا، وہی جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ الہام سکندر یہاں آیا ہی میری خاطر ہے، تمہیں اور تمہارے پورے افندی خاندان کو تباہ کرنے۔ دانین یزدان افندی اس مقصد کو حاصل کرنے کی ایک کڑی ہے، میرے ایک اشارے پر وہ تمہاری بیٹی کو چھوڑ دے گا۔ وردہ کی باتوں پر یزدان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ وردہ جانتی تھی کہ وہ الہام کو تو اپنی باتوں میں نہیں لے سکتی، وہ دانین کو کسی بھی صورت چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اب وہ افندیوں کو الہام سے متنفر کرنا چاہتی تھی۔ دونوں صورتوں میں برباد تو دانین افندی نے ہی ہونا تھا۔ یزدان کی آنکھوں کے پردے پر دانین کا معصوم سا چہرہ لہرایا۔ وہ آج کل کی سازشوں سے پرے بڑی معصوم اور سیدھی سادی سی بندی تھی۔ یہ تیز تراریاں اس سے کوسوں دور تھیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ مجھے پورا یقین ہے تم بکواس کر رہی ہو۔ الہام دانین کو پسند کرتا ہے، وہ اسے کسی بھی سازش میں نہیں گھسیٹ سکتا۔ یزدان کا لہجہ کمزور سا پڑنے لگا تھا۔ دانین کی سب سے بڑی غلطی اس کا افندی ہونا ہے۔ بہت جلد الہام اسے ذلیل و رسوا کر کے اپنی زندگی سے نکالے گا۔ دانین افندی یزدان افندی کی بیٹی ہونے پر پچھتائے گی۔ بہت جلد الہام اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکالے گا۔ بس انتظار کرو، میرے ایک اشارے کی دیر ہے اور تمہاری بیٹی کی زندگی تباہ۔ وہ مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بول رہی تھی۔ اس کی باتوں پر یزدان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ وہ یزدان افندی کی سانسیں سینے میں اٹکاتی جا چکی تھی۔ جی تو یہاں پر آج کی اس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں ریکارڈنگ کروں اور کوئی مسئلہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کی اس ریکارڈنگ میں اتنی زیادہ ایڈس آئی ہیں جس کو اب مجھے کٹ کر کے دوبارہ سے جو ہے اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنا پڑے گا، تو ایڈس کی وجہ سے جو ہے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی کس جلد سے جلد دینے کی کوشش کروں گی۔ آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، کائنڈلی 500 سبسکرائبر جو ہے وہ ڈن کریں، تاکہ میں بھی جو ہے جلد سے جلد تھوڑا سا موٹیویٹ ہوں اور جلد سے جلد ایپیسوڈ اپلوڈ کروں۔ جانتی ہوں کہ اس بہت زیادہ لیٹ ہو گئی، لیکن انشاءاللہ اگلی قسط جلدی دوں گی۔ آپ لوگ 500 سبسکرائبر ڈن کریں۔ اللہ حافظ، ملتی ہوں اگلی قسط کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔